اب IMF آ جائے, IMF سے معاہدہ طے پا جائے, بہت سے حالات, بہت سی مشکلات ہماری دور ہو جائیں گی, پھر جو دوست ممالک ہیں وہ بھی ہمیں فنڈز دینے کو تیار ہو جائیں گے. بہت سارے ایسے ایشوز تھے جس پر ہم بے تحاشا پروگرام, بہت ساری گفتگو کر چکے ہیں. آج وہ دن ہے, آج 12 جولائی کا دن ہے, اور پاکستان کے قرض معاہدے کی منظوری کے لیے IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا, جس میں $3 ارب کے قلیل مدتی یعنی سٹینڈ بائی ایگریمنٹ جسے کہا جا رہا ہے, بیل آؤٹ کی حتمی منظوری دے دی جائے گی. ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو جو قرض کی پہلی قسط ہے یعنی کہ $1 ارب 10 کروڑ وہ جاری کی جائیں گے. پاکستان کو $3 ارب 3 ایک ساتھ میں ملیں گے, اور یہ IMF کا 9 ماہ کے لیے پروگرام ہے. سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت دوسرا جائزہ سپٹمبر میں ہوگا, جبکہ تیسرے جائزے کے لیے مذاکرات نومبر 2023 میں ہوں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے IMF کے پروگرام کی منظوری کے لیے دعا کی اپیل کر دی ہے, اور وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ جب بیرون ممالک میں ہمارا استقبال کیا جاتا ہے, یہ الفاظ انہوں نے کل استعمال کیے, کہتے ہیں جب بھی ہم جاتے ہیں ہمارا استقبال ہوتا ہے تو ان کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی جناب یہ آ گئے ہم سے پیسے مانگنے. تو وزیر اعظم ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہیں کیا محسوس ہوتا ہے جب بھی وہ بیرون ملک دورہ کرتے ہیں اور ظاہر پاکستان کے معاشی حوالے سے بات کرتے ہیں. بھکاری پن کے خاتمے کے لیے ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا, اور یہ وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا. ذرا سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے. آج باہر جاؤں, ہمارے دوسرے زعماء باہر جاتے ہیں, باہر کے لوگ جب ہمارا استقبال کرتے ہیں میں ان کے چہروں کو دیکھتا ہوں, وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں پکار کر یہ آگے ہم سے پیسے مانگنے. کیا یہ زندگی ہے؟ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے, کیا ہاتھ اونچا رکھنا ہے کہ کبھی ہمیشہ اشکور لے کے پھرنا ہے. IMF پروگرام خوشی سے قبول نہیں کیا, مجبوری قبول کیا. آج سعودی عربیہ سے ہمیں $2 ارب ہمیں بنا بھائی جناب محمد بن سلمان, ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سعودی عربیہ کی حکومت کا اور سعودی عربیہ کے بادشاہ کا سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ برے وقت میں انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا. ساک ڈار صاحب کو بھی اور ہمارے سپہ سالار جناب جنرل آصم منیر کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. مگر یہ پاکستان کے اندر جینے کا کوئی طریقہ نہیں, بیکاری پن کا خاتمہ کرنا ہے. رونے دھونے سے کوئی بات نہیں بنے گی. ایک لیپ ٹاپ سفارش پر نہیں جائے گا. کوئی بادشاہ ہو, کوئی بہت بڑا جج ہو. یہاں پر مجھے ابھی یہ بیٹا ملا بنیر کا, اور اس نے کہا کہ وزیر اعظم کی سیٹ پر بھی میرٹ پر بندہ ہونا چاہیے. میں اس کے ساتھ نہ صرف پورا اتفاق کرتا ہوں بلکہ آپ سب میرے ساتھ اس کے لیے تالیاں بجائیں بھرپور. میرٹ ہی ہے, میرٹ. سفارش نے پاکستان کو تباہ کر دیا. اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا اور بھکاری پن کا خاتمہ کرنا ہوگا, وزیر اعظم نے کہا ہے. اب اس کے لیے کیا سٹیپ لیے جائیں گے تو آنے والا وقت بتائے گا. آج کا جو دن ہے وہ بڑا اہم ہے, اسی حوالے سے بات کریں گے. ماہر معاشیات مزمل اسلم ہمارے ساتھ ہیں. مزمل, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان دا شو. بتائیے گا آج IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہونا ہے, تو کیا آج ہی حتمی فیصلہ ہو جانا ہے, اور پھر ڈالر جو قسط آنی ہے پہلی $1 ارب 10 کروڑ اس کا اجرا ہو جائے گا؟ پھر جب بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تاریخ آ جائے اور جب بورڈ آف ڈائریکٹر ملتے ہیں تو سمجھے کہ کام ہو گیا. اچھا. اور جو وزیر اعظم صاحب نے دعا کا بولا, اچھی بات ہے, دعائیں کرنی چاہیے. لیکن میں ان کو پیشگی خبر دے دیتا ہوں کہ پاکستان کو انشاءاللہ شام کو پروگرام مل چکا ہے, اور ایک یہ رسمی میٹنگ ہوتی ہے. اور بیسکلی اس میں یہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جب میٹنگ ہوتی ہے تو جو اعلامیہ جاری ہوتا ہے وہ اس میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے, اور وہ اعلامیہ صرف کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا, آیا سخت بات لکھنی ہے, اچھی بات لکھنی ہے, کیا لکھنی ہے. بس باقی وزیر اعظم صاحب کو کہیں کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں مبارکباد دے دیتا ہوں. اچھا. کہ دعائیں قبول ہو چکی ہیں, اور یہ صرف ایک فارمیلٹی ہے. یہ فارمیلٹی ہے کیونکہ سب ظاہر اس لیے بڑے کنسرن ہو گئے کہ انہوں نے قوم سے کہا کہ آپ جی دعا کریں. اب ذرا یہ بھی بتائیے گا, کل میں دیکھ رہی تھی آپ گفتگو کر رہے تھے ایک پروگرام میں, اور خود جب IMF کی ٹیم ملنے بھی آئی تھی تو یہ سوال اٹھے تھے جی کیا باتیں ہوئی, خاص طور پہ جب وہ آپ کے چیئرمین سے ملے تو یہ بتایا گیا کہ جی 3 قسطوں میں یہ ہمیں پیسے ملیں گے 9 ماہ میں, اور پہلا جو ابھی مل رہا ہے, دوسرا جب نگراں سیٹ اپ ہوگا, اور تیسرا جو نئی حکومت ہوگی. تو پھر کیا حالات اور واقعات کو دیکھ کر ہی قسطوں کا اجرا ہوگا؟ جیسے کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ نگراں سیٹ اپ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. یہ والی باتیں بھی ہوئی تھیں مزمل؟ دیکھیں, یہ جو ہے 3 قسطوں میں بے شک پیسے ملیں گے, اور یہ جو 3 قسطیں فال کر رہی ہیں جس طرح آپ نے سیکوینس بتایا کہ موجودہ حکومت, نگراں حکومت اور آنے والی حکومت, ٹھیک ہے, یہ سیکوینس اس کا ہی ہے. لیکن یہ سیکوینس جو ہے مطلب اس 9 مہینے میں بنا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اگر سیکوینس ڈسٹرب ہوتا ہے تو IMF اپنی بات سے ہٹ جائے.
IMF صرف پروگرام میں اس وقت جو ہے رکاوٹ ڈال دے گا جو ہدف اس نے ہمیں دیے معاشی ہدف حاصل کرنے کے لیے. اگر اس میں ہم ناکام ہو گئے یا جو ابھی اس نے اصلاحات کرائی ہیں اس کو ہم نے کہیں پیچھے کر دیا. مثال کے طور پہ بھی آج پروگرام اپروو ہوتا ہے اور کل اسحاق ڈار صاحب بجلی نہیں بڑھاتے جو اگر وعدہ کیا ہوا ہے, یا تنخواہوں میں جو ٹیکس لگایا تھا اس کو ریورس کر دیتے ہیں, یا کوئی ڈالر میں کوئی گڑبڑ کر دیتے ہیں, تو پھر وہ چیزیں رک جائیں گی اپنی جگہ. لیکن یہ جو ہے کہنا کہ وہ جو سیکوینس کی آپ بات کر رہی ہیں, جو میں نے بھی بات کی تھی کہ اگر اس سیکوینس میں کوئی رد و بدل ہوتا ہے تو IMF اس سیکوینس کو دیکھتے ہوئے پیسے روک دے گا, میرا نہیں خیال. معاشی ٹارگیٹ جسے کہتے ہیں کوانٹیٹیو اینڈ پرفارمنس کرائٹیریا, وہ جو ہے اولین ہے, اور یہ نمبر 2 پہ اس لیے ہے. IMF نے صرف یہ پروگرام کو اس لیے ڈیزائن کیا, یہ اسٹینڈ بائی پروگرام ہے, اس سے پاکستان کے معاشی مسائل حل نہیں ہو جائیں گے. جو وزیر اعظم صاحب مطلب مزمل میں یہ سمجھوں کہ معاشی سٹیپ دیکھے گا IMF, یہ نہیں دیکھے گا کہ نگراں حکومت کتنا طول پکڑ رہی ہے, الیکشن کتنا آگے بڑھ رہا ہے, یہ ان کا کنسرن نہیں ہے. نہیں ہوگا, بلکہ لیکن اس سے وہ اس کو یہ ضرور گیج کریں گے کہ 9 ماہ بعد فرض کریں کہ الیکشن 6 مہینے آگے ہو جاتے ہیں, 6 مہینے بعد آگے ہو جاتے ہیں, تو 9 ماہ بعد نئی حکومت نہیں آئی ہوگی. تو پھر نئی حکومت اگر نہیں آئی ہوگی تو پھر شاید نیا پروگرام نہیں ملے گا. پاکستان کی جو طوطے کی جان ہے وہ ہے 2024 کے نئے پروگرام میں, جو ایک طویل مدت کا پروگرام ہوگا, اور وہ پھر جو ہے کیونکہ عبوری حکومت ہوگی, ایک نگراں حکومت ہوگی, تو وہ اس سے نیگوشیٹ نہیں کریں گے. تو یہ ہمیں خود بھی اس کا یہ خیال رکھنا ہوگا. تو وہ آٹومیٹکلی جسے کہتے ہیں نا سرکٹس ان پلیس ہیں اس میں. اور معیشت کو لے کے اب خبریں جو آ رہی ہیں, کل جو سعودیہ سے $2 ارب, پھر IMF کی جانب سے آج آپ نے کہا کہ ایک فارمیلٹی ہے, یعنی کہ اب سمجھے یہ معاملات ہو ہی گئے تھے. تو اب ہم جو ڈائریکشن ہے, جس طرح حکومت بھی خوش ہو رہی ہے, وزیر خزانہ مبارکبادیں دے رہے ہیں ٹویٹ کر کے وزیر اعظم کو, سو اب ڈائریکشن جو ہے واضح نظر آ رہی ہے, بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں. پھر ہم مزمل دیکھیں تھوڑی سی امیچیورٹی ہے حکومت کے اینڈ میں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. یہ چیز تو 29 اگست کو مسٹر اسماعیل نے بھی کی تھی, اور 29 اگست کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ معیشت کتنے برے طریقے سے گری تھی. تو اور یہ عمران خان کی حکومت میں بھی 7 ریویو ہوئے ہیں, اس سے پہلے 23 پروگرام ہوئے ہیں. تو اس پہ شامیانے بچانا, اس میں جو ہے گھنگرو توڑ دینا ناچ ناچ کے, یہ مطلب بیوقوفی ہے. اور جس طرح وزیر اعظم صاحب, کیونکہ الیکشن ہے, اب وہ بیچارے جا بھی رہے ہیں, ان کے پاس کچھ دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب کے پاس تو بالکل ہی کچھ نہیں ہے. تو ابھی ایک بڑا ایک طویل سفر ہے, اور بہت انسرٹنٹی ہے. ملک میں معاشی بحران ہے, امپورٹس ابھی بھی بین ہے. حالانکہ انہوں نے بول دیا ہم نے کھول دیا, لیکن بینکس میں لوگ جا رہے ہیں تو بینک ایلسیز نہیں کھول رہے. تو یہ ابھی پتہ لگے گا کہ یہ جو اصلاحاتی پروگرام ہے آیا اس معیشت کے اندر سکت ہے اس کو برداشت کرنے کی. ابھی بجلی کی قیمت 8 روپے بڑھنی ہے, اس سے پتہ لگے گا کہ کارخانے چل پائیں گے, اس سے پتہ لگے گا کہ میں اور آپ اپنے بجلی کے بل ادا کر پائیں گے, ہماری آمدنی میں اضافہ ہوگا نہیں ہوگا. تو یہ بڑا ایک نازک جسے کہتے ہیں کہ ایک لمحہ شروع ہونے والا ہے. اور اس میں کوئی اگر یہ کہے کہ اسٹاک مارکیٹ 10% بڑھ گئی ہے, روپے کی قدر میں 10 روپے اضافہ ہو گیا ہے اور بس چیزیں صحیح ہوگی, یہ مارکیٹس ہیں, یہ نی جگ ریئیکشن دکھاتی ہیں, اور پھر اپنی جو ہے مارکیٹ سٹیبلائز ہوتی ہے, اور پھر وہ جو ریالٹی ہے اس کو پھر کیپچر کرتی ہے. تو تھوڑا سا, کیونکہ ابھی وزیر اعظم صاحب پہلی دفعہ زندگی میں وزیر اعظم بنے, سال انہوں نے وہ کیے, تو انہوں نے اتنا 20 سال, ہم تو معیشت کو 20 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں نا, تو اس کے اتار جماعت بھی اتنے عرصے سے اقتدار میں ہے نا, تو انہوں نے بڑی کلوزلی دیکھا ہے. چلے میں تو بس اپنا تجربہ ایکسپلین کر رہا ہوں, باقی ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں. اور 29 اگست کو بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا, جب انہوں نے لڈو بانٹے تھے, مٹھائیاں بانٹی تھی, اور اپنے مخالفین کو برا بھلا کہا تھا, اور انہوں نے کہا تھا بس اب ہم نے جو ہے قلعہ فتح کر لی ہے. تو اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ وہ قلعہ فتح ہوئے تھے یا خود فتح ہو گئے تھے. تو یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتی. میں دعا گو ہوں, اللہ کرے بہت جلدی اچھی ہو جائے. میں خود بہت پریشان رہتا ہوں عام آدمی کو دیکھ کر, اور جو روپے کی ہماری حالت ہوئی ہے. واحد آدمی آپ کے پروگرامز میں جب ڈالر 300 کا ہوتا تھا تو میں کہتا تھا 270 کا ہونا چاہیے. مہنگائی آپ کے پروگرام میں جب 38% ہوتی تھی, میں نے آپ کو کہا تھا آپ کے پروگراموں میں, اور کیا یہ 30% اور یہ 20% ہو جائے گی. حکومت نے اس سال بھی بہت زیادہ مہنگائی رکھی ہے, 21% کا ٹارگیٹ. شرح نمو کا ٹارگیٹ جو GDP ہے وہ 3-3.5%. تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ کنیکٹڈ ہے. جیسے آپ نے ابھی پوچھی ایک بات کہ اگر الیکشن یہ کچھ ایسے پیچھے ہوتا ہے پروگرام رکے گا, میں نے کہا نہیں, سب سے پہلے معاشی ہدف ہے. اور معاشی ہدف بہت سخت رکھے میں IMF نے. 9,400 ارب روپے کا ٹیکس ٹارگیٹ, اس سال 7,000 ارب ہوا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی چھوٹا پہاڑ سر نہیں کرنا.
اور یہ جو بجلی کی قیمت بڑھا کے کارخانے، مجھے ایک ایکسپورٹر نے کل مجھے میسج کیا کہ آلریڈی اس بجلی کے بل پہ ہمارے آرڈرز نہیں آ رہے، آگے نئی بجلی کا بل آ گیا تو ہم کیسے کریں گے سروائیو. تو یہ ساری چیزیں چیک کرنی ہے. تو وی نیڈ ٹو بی ویری کاشیس اور بڑا ہمیں دیکھ بھال کے چلنا پڑے گا. بس یہ میرا میسج ہے سب کے لیے. چلیں، آپ کا میسج ہے اور ظاہر ہے ابھی بہت ساری ایسے مرحلے ہیں جو طے کرنے. تھینک یو سو مچ مزمل اسلم. اور مزمل تو پیشگی مبارکباد ویسے دے دی ہے وزیر اعظم کو آج کے پروگرام میں. انہوں نے کہا جو میٹنگ ہو رہی ہے IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کی اس حوالے سے انہوں نے کہا اجرا بھی ہو جائے گا.